السلام علیکم دوستو، اگر بات کی جائے کہ کارکردگی کے معاملے میں اس وقت ہماری دنیا کی سب سے بیسٹ کرنسی کون سی ہے، مطلب اس وقت ہماری پوری دنیا میں کس ملک کی کرنسی سب سے اچھا پرفارم کر رہی ہے، تو یقینی طور پر آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو یہی کہیں گے کہ امریکی ڈالر، UK کا پاؤنڈ یا پھر یورپ کا یورو۔ بچے ہوئے لوگ بھی یا تو کسی عرب کنٹری کے درہم اور ریال کا نام لیں گے یا پھر جاپان جیسے کسی ملک کی بات کریں گے، مگر آپ لوگوں کو یہ جان کر شدید حیرانی ہوگی کہ آپ لوگوں کے یہ سارے ہی جواب پوری طرح سے غلط ہے، کیونکہ ابھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے ہی اچانک سے اس لسٹ میں ایک نئے ملک کی انٹری ہوئی ہے۔ نہ صرف انٹری ہوئی بلکہ اس ملک نے دنیا کے سب سے طاقتور اور مشہور ممالک کو پوری طرح سے حیران کر رکھا ہے۔ اس ملک نے ان سارے ہی ممالک کو کرنسی کی پرفارمنس کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اور دوستو، پچھلے صرف 1 مہینے کے اندر ہی بڑی تیزی کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے ڈالر، پاؤنڈ، یورو، درہم، دینار جیسی ساری ہی کرنسیز کو پیچھے چھوڑنے والا یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان ہے۔ جس طرح سے امریکی کرنسی کو ڈالر اور پاکستان کی کرنسی کو روپیہ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے افغانستان کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ابھی صرف 2 سال پہلے ہی یعنی سن 2021 میں جب افغانستان میں امریکہ کی سپورٹ والی گورنمنٹ گری اور وہاں پر طالبان کی واپسی ہوئی تو افغانستان کی اکنامی کی طرح ہی وہاں کی کرنسی بھی پورے طریقے سے کریش کر گئی۔ جنوری سن 2022 کا وقت آتے آتے تو افغانستان کی کرنسی کا برا حال ہو چکا تھا۔ لوگوں کو بھی یہی امید تھی کہ افغانستان کی یہ کرنسی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریش کر چکی ہے اور یہ کبھی بھی واپسی نہیں کرے گی، اور ایسا سوچنے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ ہم سبھی سمجھتے تھے کہ جیسے ہی طالبان کی واپسی ہوئی تھی ویسے ہی امریکہ اور اس کے دوست ممالک نے اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دی تھیں اور اس کی وجہ سے اس کی اکنامی پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اور پھر اکنامی کی وجہ سے ہی اس کی یہ کرنسی بھی کریش کر گئی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ حالات بدلنا شروع ہوئے اور طالبان بھی اپنی اس کرنسی کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کرنسی نے نہ صرف واپسی کی بلکہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بنائی کہ پوری دنیا کو حیران کرتے ہوئے پرفارمنس کے معاملے میں دنیا کی ساری اچھی اور بڑی کرنسیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج کے وقت میں تو حالت ایسی ہے کہ افغانستان کی کرنسی $1 کے مقابلے میں 78 یا پھر 79 پر ہے، مطلب کہ امریکہ کا $1 افغانستان کی کرنسی افغانی کے 78 یا پھر 79 کے برابر ہے۔ پرفارمنس کو چھوڑ کر اگر صرف نمبر کی بات کر لی جائے تو نمبر کے معاملے میں بھی اس وقت افغانستان کی کرنسی کافی ممالک سے آگے کھڑی ہے۔ دوستو، انڈیا کی گنتی اس وقت اکنامی کے معاملے میں دنیا کے ٹاپ ممالک میں ہوتی ہے، جہاں آج کل انڈیا کا روپیہ $1 کے مقابلے میں 83 پر کھڑا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ طالبان نے اپنی اس کرنسی کو اتنی جلدی اتنا زیادہ مضبوط، اتنا زیادہ طاقتور کیسے بنا لیا؟ باوجود اس کے کہ اس کے اوپر تو مغربی ممالک کی ڈھیر ساری پابندیاں لگی ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے ویسے تو بہت ساری وجہ بتائی جا رہی ہے، مگر ماہرین کی طرف سے جو سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ دراصل کچھ ایسے ہے۔ قاعدے قانون ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھداری دکھاتے ہوئے طالبان کی طرف سے اپنے ملک میں لگائے گئے تھے، اور پھر انہی قوانین نے ان کی کرنسی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا۔ سب سے پہلا قانون تو تھا کہ طالبان نے طاقت میں آتے ہی اپنے ملک کے اندر US ڈالر اور پاکستانی کرنسی کو پوری طرح سے بین کر دیا۔ مطلب کہ افغانی لوگ اب نہ تو ان دونوں کرنسیز کو اپنے بازاروں میں فزیکلی استعمال کر سکتے تھے، اتنا ہی نہیں، کچھ وقت کے بعد طالبان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور پھر اپنے ملک میں اپنی کرنسی کو چھوڑ کر پوری دنیا کی ساری کرنسیز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ جن لوگوں کے پاس دوسری کرنسیز تھی وہ ان کا استعمال کرتے تھے تو اب وہ نہیں کر سکتے تھے۔ افغانستان کے لوگوں کو چاہے اب کچھ بیچنا ہو یا خریدنا ہو، ہر حال میں ان کو افغانستان کی کرنسی ہی استعمال کرنا تھی۔ اور تو اور بعد میں طالبان نے یہ بھی قانون نافذ کر دیا کہ اب اگر کوئی بھی افغانی شہری اپنا ملک چھوڑ کر باہر جانا چاہتا ہے تو باہر جاتے ہوئے بھی وہ صرف ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ڈالر کیری کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ زمین کے ذریعے سے افغانستان کے بارڈر سے باہر جا رہے ہیں تو صرف $500 ہی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور اگر فلائٹ کے ذریعے سے جا رہے ہیں تو $5000 سے زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں ہی کنڈیشن میں افغانستان کے لوگ اپنے ملک سے باہر لمیٹڈ ڈالر ہی لے جا سکتے تھے۔ سن 2022 میں طالبان نے تو اس وقت پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ جب اس نے اپنے ملک کے اندر پوری طرح سے آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کو بین کر دیا تھا
یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسلام کی نظر میں غیر قانونی ہے۔ طالبان نے اس کو نہ صرف غیر قانونی قرار دیا تھا بلکہ لوگوں کے درمیان آگاہی پھیلانے کے لیے اس کا خوب چرچا بھی کیا، اور طالبان کے سارے ہی فیصلے اس کی ملک کی کرنسی کے لیے ماسٹر اسٹروک ثابت ہوئے، کیونکہ ان تمام فیصلوں کی وجہ سے افغانی لوگوں کو اب زیادہ سے زیادہ اپنی لوکل کرنسی کو یوز کرنا پڑا۔ دوستو، نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے کچھ دن کے اندر ہی بڑی تیزی کے ساتھ نہ صرف پورے ہی افغانستان سے فورن کرنسیز غائب ہو گئیں بلکہ جو لوکل کرنسی تھی اس کی ڈیمانڈ بھی آسمان پر پہنچ گئی، اور یہ ڈیمانڈ کا بڑھنا ہی تھا کہ جس نے افغانی کرنسیز کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ دوستو، افغانستان کی کرنسی کو بوسٹ کرنے میں ان سارے فیصلوں کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ چائنا جیسے ملکوں کا قریب آنا تھا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چائنا بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے قریب آیا ہے۔ طالبان اور چائنا کے بیچ ایک کے بعد ایک لگاتار کئی ڈیلز ہوئی ہیں، جس کے تحت چائنا اور طالبان کے بیچ یہ سمجھوتا ہوا کہ اگلے 25 سال تک چائنیز کمپنی افغانستان کے اندر سے تیل نکالے گی، جس کا فائدہ چائنا کو تو ہوگا ہی ہوگا، مگر طالبان کی تو اس سے قسمت بدل جائے گی۔ افغانستان کی کرنسی کو اتنا زیادہ مضبوط بنانے میں جو آخری ایک اور بڑی وجہ تھی وہ دراصل خود یونائیٹڈ نیشن اور امریکہ جیسے ممالک تھے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن یا پھر امریکہ جیسے ممالک طالبان کی کرنسی کو مضبوط کرنے میں بڑی وجہ ہو سکتے ہیں؟ تو دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ سن 2021 میں جب امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر واپس جانا پڑا تو وہاں پر طالبان کی واپسی ہوئی تو افغانستان کے حالات کافی برے ہو چکے تھے، کیونکہ افغانستان ایک لمبے وقت سے جنگ کا سامنا کر رہا تھا، بے روزگاری، غریب اور بھوک سب کچھ بڑھ چکی تھی۔ تو اس لیے آخر یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ جسے دنیا کے اس طرح کے دوسرے ممالک میں مدد پہنچائی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی افغانستان میں مدد پہنچائی جائے گی۔ مگر دوستو، پریشانی کی بات یہ تھی کہ یونائیٹڈ نیشن بالکل اسی طرح سے افغانستان میں مدد نہیں بھیج سکتا تھا جس طرح سے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھیجتا تھا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ امریکہ اور مغربی ممالک پہلے ہی افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا چکے تھے۔ طالبان کا نہ صرف فورن ریزرو فریز کر دیا گیا بلکہ اس کے اوپر بینکوں کی ٹرانزیکشن پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن ایسی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرے گی کہ جس میں کسی بھی طریقے سے افغانستان کا کوئی بینک اکاؤنٹ انوالو ہو۔ تو اب اس طرح سے افغانستان چاہتے ہوئے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے پیسوں کا کوئی بھی لین دین نہیں کر سکتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قانون تو یونائیٹڈ نیشن پر بھی لاگو ہوتا تھا کہ جو افغانستان کو مدد بھیجنا چاہتا تھا، تو اسی لیے یہ مدد تو بھیجی گئی مگر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی بجائے ڈالر سے بھرے ہوئے جہاز کی مدد سے بھیجی گئی۔ ایک کے بعد ایک لگاتار ڈالر سے بھرے ہوئے جہاز افغانستان کے شہر کابل پہنچا کرتے تھے، اور وہاں پہنچ کر ان سارے ڈالرز کو افغانستان کی لوکل کرنسی میں کنورٹ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس سارے پیسے سے لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ تو دوستو، اس طرح سے UN کی طرف سے مدد کے لیے بھیجے گئے یہ ڈھیر سارے ڈالرز بھی افغانستان کی کرنسی میں کنورٹ ہو جاتے تھے، تو یوں ان سارے ڈالرز نے افغانستان کی کرنسی کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔